بعض لوگ اندھیرے کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. اندھیرا ہو جائے تو ہلو سائڈ سے پھسل جاتے ہیں. تو وہ پھسلنے والے لوگ اب نہیں ہر جگہ پھسلتے، پھسلنے کی پرانی عادت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو امن کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قبضہ کرنے کی ان کی فطرت ہے، کمزور بھولے بھالے لوگوں کو دیکھ کر قبضہ کرنا. اس کی میں نے ایک مثال دی، اور جس وقت انہوں نے وہاں قبضہ کیا، پہلے بات مد مقابل انتہائی کمزور، ان پڑھ، گوار، اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں مقابلہ کرنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، ان کو ایزی زندگی گزارنے کا طریقہ ان لوگوں کو سکھا دیا. وہ کیوں خواہ تم لوگ کماتے ہو، پریشان ہوتے ہو، اپنے آپ کو تھکاتے ہو، آپ لوگوں کو ہم 2 چیزیں دے دیں گے، آسانی کے ساتھ مہیا کر دیں گے، تم اپنی زندگی گزار لیا کرو. یہ بریڈ فری آپ کو ہر جگہ پر مہیا ہو جائے گی. نمبر 2، شراب. یہ 2 چیزوں کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا تاکہ وہ لوگ کمائی کے اعتبار سے بھی بیکار ہو جائیں. نمبر 3، ان کو عادی بنا دیا بیکار زندگی گزارنے کا. کسی بھی اعتبار سے ان کا دماغ کام نہ کرے، وہ نہ سوچے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ بیچارے مجبور ہو کر بدھو بن کر رہ گئے، اور گورے لوگ ان پر قبضہ کرتے ہوئے چلے گئے. ہر جگہ پر گورے گورے. ایسا لگتا ہے آسٹریلیا گوروں کا ملک ہے، حقیقت میں آسٹریلیا کالوں کا ملک تھا، اور ان لوگوں نے قبضہ فرما کر گوروں کا ملک بنا دیا. انہوں نے اسی طرح سوچا، اس لیے کہ ان لوگوں کو تجربہ ہو چکا ہے، اسی طرح سوچا کہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی اسی طرح بآسانی ہم قبضہ کر لیں گے. لالچی بنا کر، لالچی دے کر، لالچ دے کر، لالچی بنا کر. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہندوستان پر آتے جاتے ہوئے یہ تمام چیزوں کا معائنہ کر لیا. یہاں کی مٹی میں کیا ہے، یہاں کی مٹی میں عمارت کو سہنے کی طاقت اور کاشتکاری کرنے کی طاقت، دیگر قیمتی چیزیں اگانے کی طاقت کون سی مٹی میں ہے، اور یہاں پر ٹورسٹ پلیس بنانے کے لیے کون سی جگہ ہے، فیکٹری کہاں کہاں ہے، کتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر کمپنی چلا سکتے ہیں، سستی مزدوری والے یہاں پر مل جائیں گے، اور مہنگی سامان یہاں پر بن جائیں گے، چنانچہ ہم اپنی کمپنی کو ترقی دے سکتے ہیں. اس طرح سوچ کر انہوں نے ہندوستان پر تجارت کا جال پھیلایا. تجارت، یہ آئے حکومت کرنے کے لیے نہیں، تجارت کرنے کے لیے. جب تجارت کرتے کرتے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے عوام تو بھولے بھالے ہیں، ان کے ذمہ دار بھی بھولے بھالے ہیں، ان کے ذمہ دار بھی بیچارے بھولے بھالے ہیں، چلو حکومت کے ذمہ دار بھی بھولے بھالے ہیں. پھر وہاں سے انہوں نے وزراء سے ملاقات کی، پھر وہاں سے انہوں نے بادشاہوں سے ملاقات کی. آخر میں یہ سوچ لیے، بات کرتے کرتے، لالچ دلاتے دلاتے، ترغیب دیتے دیتے، ارے بھی یہ لوگ چند پیسوں کے وجہ سے یہ آرام سے ہماری طرف جھک جائیں گے، چند پیسے مل گئے تو بس کافی ہے، ان لوگوں کے لیے نفع دکھا دو اور بقیہ سب چیزوں پر قبضہ کر لو. چنانچہ آئے تھے مہمان بن کر، اور دھیرے 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 جیسے کمزور مالک مکان ہو، کمزور مالک مکان ہو، کرایہ دار وہاں کا مالک بن جاتا ہے. مشہور مثال ہے، آسان مثال ہے سمجھنے کے لیے. اگر کمزور مالک ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کرایہ دار وہاں کا مالک بن جائے گا. بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ آئے تھے کاروباری بن کر، لیکن یہ آئیڈیا دیتے دیتے اونر بن گئے. کسٹمر بن کر آئے، اونر بن کر بیٹھ گئے. الٹا
جو مالک تھا اس نے کہا صاحب آپ کے لیے زمین ہے, یہاں پر آپ بیٹھیے, آپ کے لیے گھر ہے. ان کی عورتیں ان کو پکا کر کھلاتی تھی, ان کے بچے ان کی خدمت کرتے تھے. ہمارے یہاں مہمان نوازی کا مزاج ہے. ہندوستانیوں میں پرانی ہندوستانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی مہمان آتا ہے اس کی عزت کرنے کا, اس کا ادب کرنے کا مزاج, اس کی ہر طرح کی خدمت کرنے کا, کھانے پینے کا نظام بنانے کا مزاج, یہ ہندوستانیوں کا مزاج ہے. اسی مزاج کے مطابق جس وقت انہوں نے یہاں پر قدم رکھا اور ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے, ہمارے بچوں نے ان کا اکرام کیا. دیکھو کبھی بھی کمینے کا اکرام نہیں کرنا, اسلام سکھاتا ہے. کمینے کا اکرام, اللہ حضرت لقمان حکیم کا مشہور مقولہ ہے, بیٹا کمینے کے ساتھ 2 قدم بھی مت چلا کر, وہ 2 لقمے کے عوض تجھے بیچ دے گا. یہی مسلمان بھولے, ہندوستانی بھولے, سادے سیدھے لوگ, زیادہ ہوشیاری, زیادہ چالاکی, زیادہ آئیڈیاز ان کے پاس نہیں ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھولے اپن کا فائدہ اٹھایا, دھیرے دھیرے قبضہ کیا اور کہا یہ چیز تم کتنے کو بیچتے ہو؟ ہم 4 آنے کو بیچتے ہیں, میں تمہیں 8 آنے دوں گا, یہ سب چیزیں مجھے دے دو. سب چیزیں وہ لے لیتا تھا, اور وہ جو بھی قیمتی چیز ہوتی تھی یوروپ بھیج دیتا تھا, اپنے وطن بھیج دیتا, اٹالی بھیج دیتا, جہاں اس کی مانگ ہے وہاں فروخت کر دیتا. اور وہاں پر شپ کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپنی, وہاں پر ہار بار ہوتا تھا کلکتہ میں, وہاں سے وہ ہار بار سے پار کر دیتا تھا, پار کرا دیتا تھا. تمام چیزیں پار ہو گئی. اور یہاں لوگوں میں اختلاف, کوئی آتا ہے ارے بھئی وہ 4 آنے کو گھوڑ دے دو, نہیں اب 4 آنے نہیں 12 آنے. اب بھئی لامحالہ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے سمجھو اختلافات کیسے شروع ہوئے. میں بیسک بتا رہا ہوں کہ جب ہنگامہ ہوگا, بھئی ہم لوگ یہاں پر دودھ مثال کے طور پر 40 روپے کو لینے کے عادی ہیں, اچانک دودھ 80 روپے ہو جائے, ہنگامہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسٹرائک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی ہمارے یہاں چھوٹی سی قیمت اگر بڑھا دی جاتی ہے, اسٹرائک کرتے تھے پہلے, اب وہ اسٹرائک کرنے کا مزاج ختم ہو گیا, بے وقوف بن گئے ہیں. پیٹرول 80 تھا, 90 ہوا, 100 ہوا, 100 سے بھی پار ہو گیا, کوئی اسٹرائک نہیں, کوئی اسٹرائک نہیں. وجہ کیا؟ بے حس ہو گئے, بے حس. نتیجہ کیا ہوا؟ جب ان لوگوں کے پاس پوچھا جاتا تھا, سب سے پہلے اس کو کالی مرچی پسند آئی. کالی مرچی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, کالی مرچی پسند آئی, کالی مرچی ایکسپورٹ کیا. جب کالی مرچی کی قیمت یہاں پر بالکل 2 پیسے کی تھی, اس نے 2 پیسے والے کو 4 آنے دیا. کالی مرچی بازار میں اس نے فروخت کیا, اگر تمہیں کالی مرچی چاہیے میرے پاس آؤ. یہاں لیا 2 پیسے کو, انہیں دیتے تھا 6 پیسے کو. اب لامحالہ لوگ اس کے پاس آتے تھے, جن کے پاس پیسہ تھا لیتے تھے, جن کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ملازمت کرتے تھے, کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے. نتیجتاً دھیرے دھیرے اس نے اپنا سرکل بڑھاتا چلا گیا, اور بڑھاتے بڑھاتے بادشاہ تک لے جا کر یہ بات پہنچائی. کہا جہاں پناہ تمہارے یہاں اتنی قیمتی چیزیں اگتی ہیں, قیمتی چیزیں بنتی ہیں, قیمتی چیزیں ہیں, آپ اس کی طرف اگر توجہ دیں گے آپ کی سلطنت دگنی ہو جائے گی, مالدار ہو جائے گی. آپ ہر ایک کو یہ دے سکتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں. چنانچہ آپ سے میں التجا کرتا ہوں, ایک حکم جاری کر دیجئے, تمام مال وہ ہم ہی دیا کریں, سب لوگ ہم ہی مال دیں اور ہم ان کو دگنی قیمت ادا کریں گے. اب بادشاہ بھی ذرا نادان ہوتے تھے, شوق رہے سب جنے ان کو دو, تمام لوگ تاجر لوگ ان کو دو, نہیں دو گے کوڑے لگائے جاؤ گے. اس طرح سے کرتے 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 کرسی پر بادشاہ ہے,
ذہن پر بادشاہت اس کی چلتی تھی، کرسی پر بادشاہ ہے، بولتے نہیں ارے بھئی یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک ربر سٹامپ ہے، مارو تو مارے گا، چلو تو چلے گا، بیٹھو تو بیٹھے گا، کہو تو کہے گا، خود کی عقل کچھ نہیں ہے، خود کی کوئی عقل نہیں۔ اس طرح کئی بادشاہ اس کے حوالے ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلا انسان شمالی ہند میں سراج الدولہ نے بادشاہ ہونے کے حیثیت سے ان کی مخالفت کے لیے اتر آئے، اور جنوب میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ اس کی مکاری کو سمجھے اور کہا تو یہاں نہیں آئے گا، تو یہاں قدم نہیں رکھے گا، تو ہماری سلطنت۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے ہم نوا جتنے دوست تھے ان سب کو خرید لیا، اور خرید کر کیا کیا؟ کہا اگر تم لوگ تمہارے مال کا پیسہ چاہتے ہو، دیکھو کیسے بلیک میلنگ کرتے ہیں، بلیک میلنگ کیسے کرتے ہیں؟ پیسے اٹکا لیا، بھئی مال بھی اٹکا لیا، پیسہ بھی اٹکا لیا، تو میرے ساتھ لڑو، جیت گیا ڈبل پیسہ دوں گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ادھر بھی مسلمان انگریزوں کے ساتھ سولجرز، ہندوستانی سولجرز، ہم وطن سولجرز، اور ادھر بھی بادشاہوں کے ساتھ جو سولجرز ہوتے تھے، جو سپاہی ہوتے تھے، وہ بھی ہم وطن کو ہم وطنوں سے لڑا دیا۔ ہم وطن کو، عربی سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ اس کے سپاہی نہیں تھے، اس کے صرف کمانڈرز تھے، اس کے صرف بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدے پر انگریز اب ان کی صلاحیت کے مطابق رکھتا تھا۔ نیچے کا کام، ذلیل کام، پیدل کام، لڑنے کا کام، مارنے کا کام، مرنے کا کام، وہ سب ہندوستانیوں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے بزرگوں نے دیکھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا، ہمارے اکابر نے دیکھا، تب جا کر کہنے لگے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا، لڑنا فرض ہے۔ کیوں؟ یہ غیر محسوس طور پر ہمیں غلام بنا رہا ہے، پہلے بھگاؤ اس کو یہاں سے، ختم کرو۔ فتویٰ دیا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، عمل کیا ٹیپو سلطان شہید نے۔ سب سے پہلی مرتبہ اللہ نے اس مرد مجاہد کو وہ مہارت، وہ فراست، وہ دانائی، وہ علم، وہ حکمت، وہ تعلق، وہ نسبت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی زندگی حکومت کرتے ہوئے لمحہ لمحہ اللہ کی قربت میں گزری ہے تو وہ ٹیپو سلطان شہید ہیں، جن کا کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرا۔ ایسے انسان، خدا ترس انسان، تہجد گزار انسان، اللہ والا انسان، حضرت قاری محمد صدیق صاحب علیہ الرحمٰن نے مراقبہ فرما کر ٹیپو سلطان شہید کے قبر پر انہوں نے فرمایا، میں نے ٹیپو کو دیکھا، میں نے ٹیپو کو دیکھا، ٹیپو کو دیکھا، فرمایا وہ ابدالوں میں سے ایک ابدال تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ پہلی مرتبہ تقی عثمانی صاحب جب تشریف لائے یہاں جنوب کی جانب، پہلی خواہش انہوں نے ظاہر یہ کی، مجھے تو ٹیپو کے قبر پر حاضری دینی ہے۔ اللہ نے عالمی قبولیت، اس مرد مجاہد کے تہجد، اس مرد مجاہد کی خشیت، اس مرد مجاہد کی حلال روزی، جب کہاں ہار گیا، انگریزوں کو پیٹ بتا دیا، 4 مرتبہ خبر دے کر حیدر علی نے جس وقت اپنے بیگم کو سنایا تو بیگم کہنے لگی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 5ویں بار اطلاع ملی، نہیں خبر غلط ہے، ٹیپو کو اللہ نے فتح دے دی، ٹیپو کو اللہ نے فتح دی۔ اس وقت حیدر علی آ کر پوچھنے لگے، بیگم بتاؤ
میں مخبروں کی خبر پر تمہیں خبر دیتا رہا اور تم بڑی مضبوطی سے کہتی رہی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیا بات ہے، اتنی مضبوطی تمہارے اندر کیسے؟ تب کہا کہ میں ایک پردے کی بات آج آپ کو بتا رہی ہوں، جب سے ٹیپو میرے کوپ میں آیا اس دن سے میں آپ کا کھانا کھانا بند کر دیا، یعنی حکومت کا کھانا کھانا بند۔ مہر سب سے زیادہ حلال پیسہ، مہر عورت کے لیے سب سے زیادہ حلال پیسہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر کوئی مرد شوہر لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، بیوی اپنے مہر کے پیسوں سے دوائی خریدے، بارش کے پانی سے وہ دوائی سورہ فاتحہ پڑھ کر پلا دے، اللہ کی ذات سے یقین یہ بات کہی جا سکتی ہے اگر اس کے مقدر میں شفا ہے، شفا پا کر رہے گا۔ لیکن ہم لوگ تو مہر دیتے ہی نہیں۔ مرد حضرات ایسے بے شرم لوگ ہیں، جنازے پر آ کر کہتے ہیں، جنازے پر آ کر حضرت مہر معاف کرا دیجئے، مہر معاف کرا دیجئے، مہر معاف کرا دیجئے۔ شرم نہیں آتی؟ مہر معاف کرا دیجئے 6 بچے ہونے کے بعد، مہر معاف کرا دیجئے دنیا سے جانے کے بعد، مہر معاف کرا دیجئے رخصت ہونے کے بعد۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی شادی اس نیت سے کر رہا ہے کہ مجھے مہر ادا نہیں کرنی، فرمایا اسے بیوی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے، مہر واجب ہے، ایجاب و قبول فرض ہے۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بحضور شاہدین، نکاح میں ایجاب و قبول فرض ہے۔ نمبر 2 مہر، مہر ادا کرنے کے بعد پیسے بچے تو ولیمہ کرو، ورنہ سب کو پانی پینے کو چائے پینے کو جاتے رہو بھیج دیجئے۔ پیسہ نہیں ہے ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ میں 99% صحابہ ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار ہونے کے باوجود ان کو تمام صحابی کی طرح شادی ہوئی اور وہ بھی ولیمہ نہیں کی۔ کیوں؟ کہ صحابہ کے پاس ولیمہ کرنے کو پیسہ ہی نہیں، تو وہ سوچے جب میرے غریب صحابہ ولیمہ نہیں کرتے میں کیوں ولیمہ کروں، وہ بھی ولیمہ نہیں کی۔ تو حضور نے فرمایا دیکھ کر نشانی، کہا عبد الرحمن اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن ایک بکری کیوں نہ ہو ذبح کر کے ولیمہ کر دو۔ ایک بکری عربوں کے یہاں 5 سے 10 مہمانوں کے لیے ذبح کی جاتی تھی، تو کہا بس 5-10 مہمان بلاؤ ولیمہ کرا کر روانہ کرو۔ مہر، انہوں نے مہر کے پیسے میں اور اپنی ذات سے جو کچھ وہ کمانے کی شکل اختیار کر سکتی تھی، اس شکل سے جو آمدنی آتی، اس آمدنی سے یہ بچے کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ اور جب بھی دودھ پلانے کا نمبر آتا تھا، پیٹ میں جب تھا تب بھی حلال کھانے کا اہتمام، اور جب پیدا ہو گیا دودھ پلانے کا نمبر آتا تھا، وضو کرتی تھی، اس کے بعد بچے کو اٹھاتی تھی، اللہ کا نام لے کر بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ فرمایا میں نے جس بچے کو وضو کے ساتھ اٹھایا ہو، وضو کے ساتھ میرے گود میں سلائے ہو اور وضو کے ساتھ فیڈنگ کی ہو، اور وہ بچہ حرام کام کرنے والا بن جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الفرار من الزحف، جنگ سے بھاگنا پیٹ پھیر کر سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ میرا بیٹا نہیں کر سکتا۔ ویسی ماں کا بیٹا، آج تمام خواتین سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کوک کیوں سوکھ گئے؟ کہاں ہے وہ کوک جو معین الدین چشتی کو جنم دیا کرتی تھی، عبد القادر جیلانی کو جنم دیا کرتی تھی، قطب الدین رازی کو جنم دیا کرتی تھی، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، مفسرین، محدثین، محققین کو جنم دیا کرتی تھی، اولیاء کو جنم دیا کرتی تھی۔ آج وہ کوک کہاں ہے؟ وہ کوک ہیں، وہ کوک کے اندر وہ صفات نہیں ہے۔ ہر چاہیے در گھسیٹ، عام باشد کیا کبھی کیا لائے تو بھی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بچے کے اندر حلال مزاج پیدا نہیں ہوگا۔ آج بھی ہماری مائیں توبہ کر لیں،
آج بھی یہ نیت کر لیا اللہ میرے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری میری، میں تربیت کروں گی، پھر دیکھنا ایسی اولاد تمہیں عطا کریں گے، آپ قبر میں جانے کے باوجود آپ کا بیٹے کا وجود آپ کے لیے رحمت بن کر، آپ کے لیے مغفرت بن کر، آپ کے لیے سکون بن کر، آپ کے لیے چین بن کر، آپ کے لیے راحت بن کر انشاءاللہ اللہ ثابت کرے گا۔ حضرت ٹیپو سلطان کو اللہ نے وہی مقام عطا کیا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے شہید ہیں جو 1799 میں جب دنیا سے رخصت ہوئے، تب جا کر انگریز نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ حالانکہ اس وقت ہندوستان اس کا نہیں ہوا، کیوں؟ اس نے دیکھا انہیں بھی بے غیرت، انہیں بھی بے شرم، انہیں بھی بے مروت، انہیں بھی رذیل، انہیں بھی ذلیل، انہیں کتا روٹی ڈالتی دم حلال کو آ جاتا۔ ایسے صفات والے بادشاہوں کو جھکانا 2 منٹ کا کام، ان کو سب کو خریدنا کیوں؟ ان کو اکسانے والا، ان کو غیرت مند بنانے والا، ان کو حرکت میں لانے والا، ان کو شدت میں لانے والا، ان کو مخالفت میں لانے والا ٹیپو تھا۔ ٹیپو چلا گیا، اس کے تمام تحریکیں چلی گئی، کوئی اس کی تحریک والا نہیں رہا، کوئی اس کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں رہا، پورے گھرانے کو اس نے قید کر لیا۔ تو اسے اطمینان ہو گیا ان لوگوں کو سیکنڈز میں اڑا دوں گا، ان لوگوں کو اڑانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، آسانی سے اڑا دوں گا۔ اس دن اس نے کہا تھا ٹیپو کے انتقال پر، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹیپو کی لاش کے پاس جانے سے پہلے 10 سولجروں کو بھیجا، صحیح مر گیا کیا دیکھو بھائی، صحیح مر گیا کیا دیکھو بھائی، صحیح مر گیا کیا دیکھو، جا جا کر لوگ دیتے تھے یوں ہلاک کو نہیں ہوگا، یوں ہلاک ہوگا۔ اس کے بعد اتنا ڈر، اتنی حیبت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا رعب ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے مسلمانوں کو سب سے پہلی ایسی توفیق عطا کی، جب انگریز ایسی حرکتیں کرتے تھے پہلی آواز اٹھانے والے 1601 میں انگریز آیا۔ ہندوستان کے تمام مورخین تاریخ لکھتے ہیں 1850 پر 7 میں جنگ آزادی شروع ہوئی۔ ہم ان تمام سے پوچھیں گے جناب ذرا تشریف لائیے، آپ کی تاریخ 1897 سے شروع ہے، ذرا بتاؤ انگریز آیا کب ہے؟ وہ کہیں گے انگریز آیا 1601 میں۔ ہم پوچھیں گے جناب والا 1601، 1701، 1801، 1857 کتنا ہوا؟ ارے بولو 2250 پر 7 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا 250 پر 7 سال تک تمہارے اندر غیرت پیدا نہیں ہوئی؟ بے شرم تھے، بے حیا تھے، بے غیرت تھے، مردے تھے، کیا تھے تم؟ تمہارے اندر حرکت کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب صرف مسلمان دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے 7000 علماء کرام شہید ہو چکے تھے، سینکڑوں مسلمان شہید ہو چکے تھے، کس کے خاطر؟ اس وطن کو آزاد دلانے کے خاطر۔ کب سے؟ 1630 پر 7 سے لے کر 1850 پر 7 تک لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ اور یہ لوگ یہ DSP داوڑگرے نے جب میرا بیان سن رہا تھا کھڑے ہو کر اس نے اقرار کیا، بالکل صحیح بات فرمائی، میں بھی اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ سوئے نہیں تھے، ہمارے مسلمان سب کو جگا رہے تھے، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا لگا کر جگانے والے، اذان دے دے کر جگانے والے، لوگوں کو جا جا کر جگانے والے مسلمانوں کی جماعت تھی، جنہوں نے 220 سال تک اکیلے جنگ آزادی لڑے۔ اور یہ تاریخ تم مٹانا چاہتے ہو، نہیں مٹا سکتے۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں سنو، پھر دوبارہ شاید کے فلم گفتگو سے دوبارہ ہم جگاؤ مت۔ تمہاری ایک ایک حرکتیں، تمہاری ایک ایک باتیں، تمہارے ایک ایک قوانین، تمہاری ایک ایک اصول، تمہارا ایک ایک ضابطہ، تمہارا ایک ایک معاملہ، تمہارے ایک ایک برتاؤ مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، مقابر کے ساتھ، قبرستان کے ساتھ، جو کچھ تم مسلمانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کر رہے ہو، پھر دوبارہ تم ہمیں لگانا چاہتے ہو۔
آزادی کے جنگ آزادی کی کیا یہ آتم آزادی کے لیے لڑنا یہ بھی اتنا ہے یہ بھی شہادت ہے اس کی بھی تم بڑی سکتا ہوگے جس طرح تم بندے میں کرنے کو عبادت سمجھتے ہو شان سمجھتے ہو اسی طرح مکے والوں نے صحابہ نے تابعین نے اولیاء نے انبیاء نے اصفیاء نے جتنے جگہ لڑے ہیں جتنے قدر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو معاویہ رضی اللہ عنہم ہو یہ سب کے سب آزادی کے لیے لڑے ہیں قربانی کے لیے اس بات کو سمجھانا چاہیے اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ اس کے بعد دیوبند کی جماعت کھڑی ہوئی باپ ڈور کو سنبھالا اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے 1947 تک مسلسل لڑتے رہے آزادی دلا دیے دلانے کے بعد بٹوارہ کے لیے بیٹھے اب سنو مین پوائنٹ بٹوارہ کے لیے بیٹھے ایک طرف محمد علی جناح ہے اور ایک طرف ادھر گاندھی جی ہیں اب یہاں پر بٹوارہ ہو رہا ہے بٹوارہ ہو گیا ادھر جانے والے چلے گئے اور ہمارے اسلاف چیختے رہے جاؤ مت ماریں گے مریں گے اپنا ملک بنائیں گے ان لوگوں کا نعرہ تھا جو نعرہ لگائے وہ چلے گئے حضرت تھانوی نے مخالفت کی حضرت رشید احمد گنگوہی نے مخالفت کی قاسم نانوتوی نے مخالفت کی اور اس وقت کے تمام اکابرین نے مخالفت کی خلیل احمد سہارنپوری نے مخالفت کی کہا مت جاؤ جب چلے گئے تو مشورے سے یہاں سے مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کو بھیجا جا کر وہاں کے دینی حالات کو سنبھالو مشورے سے گئے یہاں سے اور پھر یہاں پر جب پوچھا گیا کیا چاہیے کہا جمعیت العلماء جو اس وقت پیش نمائندگی انجام دے رہی تھی اس وقت جمعیت العلماء کی طرف سے حضرت مدنی نے فرمایا ہم لوگوں نے عہدے کے لیے نہیں لڑے ہیں ہم وطن کو آزاد کرنے کے لڑے ہیں عہدے تم سب کو مبارک ہو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسین احمد مدنی کے اور دیگر تمام میرے پاس اس وقت کا دامن بہت کم ہے دیگر تمام بزرگوں کی قربانی کے اقرار کرتے ہوئے ان کے نام پر سٹیمپ بنائے گئے سٹیمپس 2 روپے کا سٹیمپ آج بھی میرے پاس اس کی فوٹو موجود ہے سٹیمپس بنائے گئے سٹیمپس کہ یہ جنگ آزادی کا بڑا مہان انسان ہے اس کے نام پر سٹیمپ بنا آج بھی چلے جاؤ انڈیا گیٹ میں پورے گیٹ میں جتنے نام ہیں مسلمانوں کا نام سب سے اوپر سے لے کر پونا تک نیچے پورے ان کے نام ہیں ہمارے نام آپ پورے اوپر تمہیں دیکھنا کہ تم دوربین رکھ کر دیکھو گے تو پورے مسلمانوں کے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے جنگ آزادی میں شہید ہوئے جو ان کو پتا ہے اس کو انہوں نے انڈیا گیٹ میں تحریر کیا ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف آزادی کے بعد مسلمانوں کے دینی رجحان کو برقرار رکھنے کے لیے مدارس خانقاہ اور تبلیغی جماعت کی طرف انہوں نے توجہ دے دیا اور وہ لوگ کہتے بس بھائی کام ہو گیا اب تم لوگ وفاداری سے آگے بڑھتے رہو جمہور جس وقت یوم جمہوریہ آیا اس وقت میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس وقت میں مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ نے دستخط کرنے سے منع کر دیا کیوں وہ 22 دن تک وہ پرچہ انہی کے پاس رہا دستخط کیجئے کیوں انہوں نے کہا تم لوگوں نے انگریزوں کے اصول کو نمبر بدل کر وہی اصول لاگو کر دیا ہندوستان میں یہ ہمیں منظور نہیں امبیڈکر نے جو اصول بنایا اس اصول کو جاری کرو ہندوستان کا جو اصول امبیڈکر ہو نہیں یہ اصول ان کا اصول کیا ہے ایک مثال دے دیتا ہوں یہ ہے اگر کوئی مقدمہ آئے تو یوروپ میں اصول یہ ہے پہلا دن مقدمے کی سماعت ہوگی دوسرا دن مناقشہ ہوگا تیسرے مرتبہ فیصلہ ہو جائے گا 3 ہی سٹنگز
کتنا بھی بڑا مقدمہ کیوں نہ ہو، کتنے سٹنگ؟ ارے بولو بھائی، لیکن ہندوستان میں 30 سٹنگ، اتنا پھراؤ، ذلیل ہو کر وہ کورٹوں کو آنا ہی چھوڑ دیں، اتنا پھراؤ. اور بندہ کسی کے سپورٹ میں کورٹ کا تجربہ بھی حاصل کیا. ایک مرتبہ گیا، ہم نے کہا مجھے دیکھتے کہا نہیں حضرت ہمیں کمپرومائز کر لیتی ہے. کمپرومائز کر دو. وکیل کو بلایا، کہا جاؤ ان کے کہو ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. کمپرومائزنگ کے معنی کیا؟ مصالحت کر لیتے ہیں کہنے کے باوجود 4 مرتبہ پھرایا. مصالحت کرنے کے باوجود 5ویں مرتبہ مصالحت پر خالی کیا؟ مصالحت کی اجازت، وہ ہمیں کر لیتی کام، تم اجازت دو. میرے بھائیوں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ہندوستان ماشاءاللہ آزاد ہو کر اتنا عرصہ گزر گیا. جن خوابوں کو دیکھ کر ہمارے اکابر نے ہندوستان کو آزادی دی، وہ خواب ابھی پورے نہیں ہوئے. ہماری مسجدوں کی اذانیں ابھی آزاد نہیں ہوئی، ہماری عورتوں کے برقعے ابھی آزاد نہیں ہوئے، ہمارے چہرے کی داڑھیاں ابھی آزاد نہیں ہوئی، ہمارے علمی تشخص ابھی آزاد نہیں ہوئے، ابھی ہمارے مدارس آزاد نہیں ہوئے، مساجد آزاد نہیں ہوئے، خانقاہیں آزاد نہیں ہوئی. آج بھی مسلمان کی طرف آنے والی زہری نظریں اسے آزادی نہیں دی. اتنی ہمت کوشش کرنے کے باوجود آج بھی دوبارہ ہمارے ان تمام روحوں سے ہم متوجہ ہو کر کہتے ہیں، ارے روح ابوالکلام حسین احمد مدنی، ذو روح محمود الحسن دیوبندی، محمود الحسن گنگوہی، اے روح قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی، اے علماء دیوبند، ہم دوبارہ تمہاری نسلوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ دوبارہ تم کھڑے ہو کر جو اس وقت انگریز تو نہیں، انگریز کے مشورے پر چلنے والے، انگریز کے اشاروں پر ناچنے والے، انگریز کے اشاروں پر قربان ہونے والے، انگریزوں کے پاس چپک کر بیٹھنے والے، انگریزوں کو بڑی عزت اور احترام کرنے والے، انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب دوبارہ ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. یہی جمعیت العلماء کی آواز ہے، یہی مسلم پرسنل لا کی آواز ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ غیرت ہمیشہ باقی رکھو. جب کہا جائے چلو تو کہو انشاءاللہ ہم آج بھی ان اکابر کی تاریخ کو دہرانے کے لیے چلیں گے. انشاءاللہ سب چلیں گے بھائی، انشاءاللہ سستی نہیں. محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ دیوبندی، جس وقت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، بھئی واقعہ اتنے ہیں، وقت کا دامن تنگ ہے، ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. جب وقت اعلان ہو گیا، حضرت محمود الحسن گنگو دیوبندی رحمت اللہ علیہ فریش ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، رکوع میں چلے گئے تھے. حضرت کے کانوں میں آواز پڑی، شیخ الاسلام کا اعلان ہے کہ چلو مقابلے کے لیے، چلو مقابلے کے لیے، چلو مقابلے کے لیے. حضرت اٹھتے ہیں، اپنی کمزور تلوار اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے نواسوں سے، بیٹے میرے کمر کو کس کر کپڑے سے باندھ دو. کس کر باندھ دیا. عورتیں اطلاع ملنے پر بھاگ کر آئی، آ کر کہنے لگی یہ پیرانہ سالی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے شرم آ رہی ہے، میرا شاگرد اعلان کر رہا ہے اور میں اس کے اعلان پر نہ جاؤں اور بستر پر مروں. یہ میری غیرت، میری طبیعت غیرت نہیں، میری طبیعت برداشت نہیں کرتی، میری غیرت دوبارہ نہیں دیتی، میں چلتا ہوں. عورتیں پیر پکڑ کر روتی رہی. وہ ٹوٹی پھوٹی تلوار لے کر حضرت باہر نکل پڑے. اسی کی ہم لوگ اولاد ہیں، اسی کا صدقہ ہے دعوت و تبلیغ، مدارس اور مساجد. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر تم اپنے چہرے پر داڑھی برقرار رکھنا چاہتے ہو، ٹوپی برقرار رکھنا چاہتے ہو، تمہاری عورتوں کی عزتیں برقرار رکھنا چاہتے ہو، ان کے پردے برقرار رکھنا چاہتے ہو، مساجد کی میناروں کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اور تم تعلیم و تعلم کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، دینی تشخص اور اس کی علامتوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، جب
جب بھی اکابر جو کام کرنے کو کہیں کسی کو مت دیکھو، لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو، اللہ منزل تک پہنچائے گا، پھر دیکھنا کامیابیاں ہمارے قدم آ کر چومے گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عزائم کو بے انتہا قبول کرے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت والا نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے علماء اکرام کی قربانی کو رکھا۔ اسی گلی کے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بھئی انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی افضل صاحب کی دعائے مستجاب سے مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔